أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. محترم हाज़िरीन जुमा, ये ज़माना बड़े फितनों वाला ज़माना है। ये दौर जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लिए, इस्लाम के लिए बड़ी आजमाइशों वाला दौर है। आए दिन इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए रुकावटें ही रुकावटें आती जा रही हैं। हर दिन एक नई आजमाइश आती है, हर सुबह एक नया इम्तिहान हुआ करता है। ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे कठिन दौर में ज़िंदगी गुजारना, ऐसे मुश्किल दौर में इस्लाम की तालीमात पर अमल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। जो इंसान इस्लाम लाने के बाद इस्लाम की तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल करने लगे और साबित कदमी के साथ उस पर जमा रहें, तो ये उसकी कामयाबी की अलामत है, उसके सच्चे और पक्के मुसलमान होने की अलामत है। क्योंकि ये कुर्बे क़यामत का ज़माना है। क़यामत के करीब फितने बहुत ज़्यादा आएंगे, आजमाइशें बहुत ज़्यादा आएंगी,
مسلمانوں کے سامنے امتحان بہت زیادہ ہوں گے. ایسی آزمائش اور امتحان کے دور میں کامیاب زندگی گزارنا، اسلام کی تعلیمات کو تھام کر چلنا، اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ایک کامیاب انسان کی علامت ہے، ایک خوش نصیب انسان کی دلیل ہے. محترم حضرات، کہ اللہ پر ایمان لانا یہ الگ بات ہے. ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنا، ایمان لانے کے بعد اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، اللہ کے احکام پر جمے رہنا، یہ الگ بات ہے. ایمان لانا یہ ہر کوئی لا سکتے ہیں. میرا رب اللہ ہے یہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن رب کو اللہ کو رب ماننے کے بعد، یہ ایمان لانے کے بعد جو تقاضے ہر انسان پر آتے ہیں، ان تقاضوں کو مکمل کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے کہ انسان اپنے رب کو، اپنے آپ کو رب کا بندہ کہیں اور اللہ پر ایمان لائیں. ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا، اللہ کی پسندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا بہت بڑا امتحان ہے. اسی کو ہم ثابت قدمی کہتے ہیں، استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کو اپنا رب مان لے اور اس کے بعد اللہ کے سارے احکام پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں. کوئی بھی آزمائش آ جائے، کیسی بھی رکاوٹ آ جائیں، اللہ کے احکام کے سامنے اپنا آپ کو جھکا دینا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مکمل طور پر قبول کرنا ایک سچے اور پکے مسلمان کی دلیل ہے. ایسے ہی انسان کو ثابت قدم انسان کہا جائے گا، ایسے ہی انسان کو اہل استقامت کہا جائے گا. جو بندہ استقامت کی راہ اختیار کرے گا، صحیح راستے پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں، بڑی نعمتیں اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہنے کے بعد اس پر جم گئے، استقامت انہوں نے بتلایا، اس پر ثابت قدم رہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو مکمل کیا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کیا بدلہ عطا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے، نعمت کے فرشتے، سکینت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں. اللہ تخافوا، کہ تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں جو بندہ استقامت کی راہ اختیار کرے گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ولی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، استقامت ثابت قدم رہنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جنت ہے. اور جنت میں جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا نفس، تمہارا دل جو بھی چاہے گا وہ تیار وہاں رہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم جو کچھ مطالبہ کرو گے ہر چیز وہاں پر مہیا کی جائے گی. اس سے بڑھ کر ایک بڑی نعمت یہ ہے نزلا من غفور الرحیم، وہ پروردگار جو بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے، اس کی جانب سے مہمان نوازی وہاں کی جائے گی. یہ ساری نعمتیں، یہ سارے ثواب کس کو عطا کیا جائے گا؟ اس بندے کو عطا کیا جائے گا جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. یہ کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی اچھی باتیں نقل کی ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ جو بندہ اپنے اللہ کو رب مانا اور اس پر جمع رہا تو اللہ رب العزت اس کے قدموں کو ثابت قدم رکھتے ہیں موت کے وقت
جب سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، ایسے موقع پر اللہ رب العزت جو بندہ ثابت قدم رہا زندگی میں، ایسے بندے کو ثابت قدمی عطا کریں گے. اور پھر قبر میں بھی اللہ رب العزت استقامت کی راہ پر چلنے والوں کو ثابت قدم رکھیں گے. کل قیامت جب قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں پر منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت اسے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا کریں گے. پھر جب قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان ہوں گے، انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے. ایسے موقع پر اللہ رب العزت جو بندہ دنیا میں استقامت کے ساتھ رہا، ثابت قدم رہا، دین پر چلتا رہا، ایسے بندے کو اللہ رب العزت سکون و اطمینان کے ساتھ رکھیں گے. موت کے وقت، خبر میں اور قیامت کے موقع پر بھی اللہ رب العزت دنیا میں جو بندہ ثابت قدمی کے ساتھ رہا اسے کل قیامت کے دن بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور ثابت قدم رہے، اللہ رب العزت ان کے قدموں کو دنیاوی بھی ثابت قدم رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ان کے قدموں کو مضبوط رکھیں گے. وہاں کے امتحان سے وہ ڈگمگائے گا نہیں، وہاں کے امتحان سے وہ پریشان نہیں ہوگا. قبر میں جو امتحان ہوگا اس میں کامیاب ہوگا، کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس میں بھی وہ کامیاب ہوگا. استقامت کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ انسان اللہ کو رب مانے اور زندگی بھر اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر چلے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ مجھے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے ایک ایسی جامع نصیحت کیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے نصیحت طلب کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے طلب کیا تھا ایک جامع نصیحت کیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے مجھے نصیحت طلب کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اس پر قائم رہو. ایمان لانے کے بعد ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، ایک بندہ مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، قرآن اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں جو جو باتیں اس سے طلب کی گئی ہیں ساری باتوں پر وہ عمل کرتا رہا تو ایسے ہی آدمی کو استقامت والا کہیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر جمع رہا. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت سے پہلے بڑھاپے کے کچھ آثار نظر آئے. آپ کے چند بال سفید ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، وقت سے پہلے آپ میں بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، وقت سے پہلے آپ کے چند بال سفید ہو چکے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی آیتیں، اس طرح کی صورتیں مجھے بوڑھا کر دی. سورہ ہود میں بے شمار تعلیمات دی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے. سورہ ہود میں بہت سارے قوموں کو کیسے ہلاک کیا گیا یہ باتیں بتائی گئی. اور سورہ ہود میں یہ بات بھی بتائی گئی وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ نبی جیسے تمہیں حکم دیا گیا اس طرح تم جمے رہو، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس بات پر تم جمے رہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار احکامات دیے گئے، بے شمار آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. ان میں سب سے سخت، سب سے زیادہ اثر کرنے والی کوئی آیت تھی تو وہ یہی آیت، ہود والی آیت وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسے تم جمے رہو. تو استقامت کے ساتھ رہنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا امتحان ہے. اگر کوئی انسان استقامت کی راہ پر چل پڑے، صراط مستقیم پر چل پڑے تو وہ انسان کامیاب ہے.
اس انسان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اللہ رب العزت اسے ہر موقع پر کامیاب کریں گے، موت کے وقت، خبر میں، قیامت کے موقع پر، اور جنت میں اس کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں. تو استقامت کسے کہتے ہیں؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ مستقیم کسے کہیں گے؟ وہ بندہ ثابت قدم ہے کسے کہیں گے؟ ثابت قدم کہیں گے. استقامت کہتے ہیں کہ دین کی ساری تعلیمات پر عمل کرنا. اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان باتوں کو بجا لانا، اللہ نے جن باتوں سے روکا ان تمام باتوں سے رک جانا، یہ استقامت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنانا. اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رکنا، اور جن باتوں کو اللہ نے ناپسند کہا ان باتوں کو ناپسند سمجھنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان باتوں کو اختیار کرنا. اللہ کے رسول نے جن باتوں سے روکا ان ساری باتوں سے رک جانا، یہ استقامت ہے. گویا کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں ڈھال لینا استقامت ہے. استقامت اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا ثابت قدمی ہے. کہ اللہ نے 5 وقتہ نماز کا حکم دیا، نماز کی پابندی کرنا یہ استقامت ہے. روزے کا حکم دیا، روزے کی پابندی کرنا یہ استقامت ہے. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ برابر نکالنا یہ ثابت قدمی ہے. اور جب کبھی 2 چیزوں میں اختیار ہو کہ انسان کا دل کہے کہ یہ کام کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کام نہ کر، کہ انسان کا دل چاہے کہ برا کام کروں لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس برے کام میں نہ جائیں، تو اگر کوئی بندہ کہ یہ میرے رب کو ناپسند ہے یہ سمجھ کر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ثابت قدمی ہے. ثابت قدمی اور استقامت یہ نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے، یہ ایک استقامت نہیں ہے. انسان اپنی روزمرہ زندگی میں استقامت اختیار کر سکتا ہے. آپ جو بھی کام کریں اس اعتبار سے کریں کہ یہ کام میرے رب کو پسند ہے کہ نہیں، یہ اس کام سے میرا رب راضی ہوگا کہ نہیں، اس کام کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں. اگر اسلام اجازت دیتا ہے تو اس کام کو کرے، یہ بھی ثابت قدمی اور استقامت ہے. اگر کسی کام سے اسلام روکتا ہے اس کام کو یہ سمجھ کر چھوڑے کہ میرا اسلام اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے میں اس کام کو چھوڑتا ہوں، یہ بھی ثابت قدمی ہے. اگر تمہارے سامنے چوری کا راستہ کھلا ہوا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، چوری کریں سپڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن انسان یہ سمجھ کر اس عقیدے کے ساتھ چھوڑے کہ میرا رب دیکھتا ہے، یہ بھی استقامت ہے. انسان کے لیے سود کے راستے کھلے ہوئے ہیں، سود کا راستہ وہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ میرے رب نے اس سے منع کیا، یہ بھی استقامت ہے. حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ انسان حرام کا راستہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ میرے رب کو ناپسند ہے، تو یہ بھی استقامت ہے. زناکاری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، وسیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سپڑنے کا کوئی امکان نہیں، ایسے میں یہ سمجھ کر چھوڑتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کام سے روکا ہے، یہ بھی استقامت ہے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی آپ کو تکلیف دیتے ہیں لیکن آپ بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہیں، لیکن وہاں آپ یہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ صبر کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول نے مجھے صبر کرنے کا حکم دیا. آپ پڑوسی کو پریشان نہ کرتے ہوئے یا بدلہ نہ لیتے ہو، یہ بھی استقامت ہے. تو ہر موقع پر اللہ کے حکم کو اختیار کرنا استقامت ہے. کہ پوری زندگی چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جانا یہ استقامت نہیں. استقامت کی ایک صورت ہے، لیکن استقامت یہ بھی ہے کہ انسان روزمرہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. جب کبھی اسلام پر حملہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول پر حملہ ہوتا ہے، یا اسلام کی کسی تعلیم پر حملہ ہوتا ہے، تو ایسے وقت بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے. قربان کرنا چاہیے، لیکن انسان کے لیے ہر وقت ہر روز اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کریں. اپنی زندگی کو کیسے اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنا ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا استقامت ہے.
جب کبھی انسان کا دل کسی برائی کی طرف دعوت دے، وہاں پر انسان اس لیے اس برائی کو چھوڑ دے کہ میرا پروردگار اس بات کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی استقامت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے، بری خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور ایسے ہی بندوں کے لیے جنت ایسے ہی بندوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جنت عطا کریں گے کس کے لیے؟ جو اپنی بری خواہشات سے دور رہے گا، اللہ کے لیے بری خواہشات کو چھوڑے گا، ایسے ہی آدمی کو اللہ رب العزت جنت عطا کریں گے۔ آپ سیرت کے واقعات اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی آزمائشیں تھیں۔ کفار مکہ نے، قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دیں، ہر طرح کی آزمائشیں، ترغیب و ترہیب۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا دھمکا کر اللہ کے رسول کے سامنے چیلنج رکھا، کہ کبھی اللہ کے رسول کے سامنے بہت سارے آفر دے دیے کہ ابو طالب کے پاس جا کر کہا کہ تم اپنے بھتیجے سے کہو کہ تم وہ جو جس دعوت کی طرف دعوت دیتا ہے، جس بات کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، اگر وہ اس بات سے نہ روکے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ابو طالب کے پاس جا کر دھمکی دیتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈگمگائے نہیں، اللہ کے رسول ہار نہیں مانے، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی دکھائی۔ اور اس کے بعد عقبہ بن معیط نامی ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جب وہ لوگ ڈرانے، دھمکانے، تکلیف دینے میں ناکام ہو گئے، اس کے بعد وہ لوگ اللہ کے رسول کو آفر کرتے ہیں کہ محمد تمہیں کیا چاہیے؟ کیا تم مکے کے بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ کیا عرب کا بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ کیا تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے۔ کیا تم پیسے چاہتے ہو تو ہم اتنا مال تمہیں دے دیں گے کہ تم بادشاہ بن جاؤ۔ کیا تم کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مکے کی سب سے خوبصورت عورت سے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ بہت سارے آفر قریش نے دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ثابت قدمی دکھائے، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات کی اور صحیح راستے پر چلنے کو اختیار کیا۔ تبوک کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ اکرام کو لے کر تبوک جاتے ہیں جنگ کے لیے۔ ایسے موقع پر 3 صحابہ اکرام جو ایمان کے تعلق سے، جن کا ایمان صحیح تھا لیکن سستی کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آتے ہیں، منافقین جو تھے اللہ کے رسول کے پاس آ کر جھوٹے بہانے بنا کر اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے کہ میں بیمار تھا، میری بیوی بیمار تھی، فلاں فلاں جھوٹے بہانے بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے بنا کر بچ گئے۔ لیکن 3 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو یقین ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی۔ ایسے موقع پر آزمائش کا موقع تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم جنگ سے پیچھے تھے تو بغیر عذر کے، سستی کی وجہ سے ہم پیچھے تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کریں، 50 دن تک صحابہ اکرام میں سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک صحابی بڑے صحابی تھے، مالدار صحابی تھے، اور کافروں کی طرف سے مطالبے آتے تھے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے لیے مال لٹا دیں گے، تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی ثابت قدمی کے ساتھ رہتے ہیں، صبر کے ساتھ رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی 3 صحابی ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت 50 دن کی اس آزمائش کے بعد ان 3 صحابی سے راضی ہو کر آیت نازل کرتے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والذین آمنوا، کہ جو لوگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے اللہ رب العزت ان کے توبے کو قبول کرتا ہے۔ 50 دن کا موقع تھا، جھوٹا بہانہ بنا سکتے تھے، اور جب بائیکاٹ کیا گیا بہت سارے آفر آئے تھے لیکن کبھی قبول نہیں کیا، انہوں نے استقامت کی راہ اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان کو بشارت سنا دی کہ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جسے ایک ایسی عورت
جو خوبصورت مال و دولت والی عورت زنا کی طرف دعوت دے گی اور زنا سے روکنے والے کوئی نہیں, رکاوٹیں کچھ نہیں, لیکن وہ بندہ زنا سے اس لیے رکتا ہے اور کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ, کہ میں زنا سے رکتا ہوں کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسے بندے کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے, کیونکہ اس نے آزمائش اور امتحان کے موقع پر اللہ کو اختیار کیا, اللہ کے راہ کو اختیار کیا. ایسے موقع پر جو بندہ اللہ کو اختیار کرے گا, اللہ رب العزت اسے دنیا ہی میں بشارت عطا کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کی بیوی دعوت دیتی ہے غلط کام کی طرف, سارے راستے بند, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. آزمائش کے موقع پر انہوں نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا اور دنیا میں ان کو بادشاہ بنایا, اور کل قیامت کے دن ان کے لیے بڑا مقام ہے. تو جو اللہ کی راہ میں چلیں گے, اللہ کے راستے پر چلیں گے, ثابت قدمی کے ساتھ چلیں گے, تو اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں, دنیا میں بھی بشارتیں عطا کرتے ہیں. کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں ہیں. اس آیت پر آپ غور کیجئے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اس پر جمے رہے, اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس کے سارے تقاضوں کو انہوں نے مکمل کیا. استقامت اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کتنی بشارتیں سناتے ہیں, کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, کہ اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. اللہ تخافوا, جب ان پر موت آئے گی, مفسرین کہتے ہیں کہ تم جس زندگی کی طرف جا رہے ہو, موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی سے تم نہ ڈرو. اللہ تخافوا, خبر کی زندگی سے, قیامت کے تعلق سے تم نہ ڈرو. اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں, نعمتیں, بشارتیں لکھ دی ہیں. ولا تحزنوا, اور تم غم نہ کرو, غم زدہ نہ ہو, کیونکہ جب انسان مرتا ہے فطری طور پر اس کے دل میں ایک طرح سے خوف اور غم کی بات آتی ہے, تو فرشتے انہیں بشارت سنائیں گے کہ تم غم نہ کرو, غم زدہ نہ ہو جاؤ. اور بہت سارے لوگ جب مرتے ہیں تو ان کا اپنے مال, اولاد, بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو بشارت سنائیں گے کہ تم غم نہ کرو, اللہ رب العزت ان کی دیکھ بھال کرے گا, اللہ رب العزت ان کے لیے سارے راستے فراہم کرے گا. وَأَبْشِرُوا, مرنے سے پہلے ان کو بشارت دی جائے گی کہ تمہیں اس جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اتنا ہی نہیں, پھر اللہ نے کہا جو استقامت کی اختیار کریں گے, جو ثابت قدمی کے ساتھ چلیں گے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں. اللہ رب العزت کسی کا دوست ہو جائے, اس سے بڑی خوشخبری, اس سے بڑی سعادت, اس سے بڑی رضامندی کی بات کیا ہو سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. پھر کہا کہ کل قیامت کے دن جب جنت میں چلے جائیں گے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو کچھ تم چاہو گے, انسان دل میں چاہے گا وہ چیز سامنے رہے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو جس چیز کا مطالبہ تم جنت میں کرو گے ہر چیز تمہارے سامنے آئے گی, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی چیز نہیں, اس کا یہ نہیں کہا جائے گا, ہر چیز تمہارے سامنے رہے گی. اس سب سے بڑی چیز نزلا من غفور الرحیم, جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو استقامت کی راہ پر چلنے والے, اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ کے سارے حکم پر چلنے والے, ایسے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں استقامت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں رہ کر استقامت جب کہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ استقامت, ثابت قدمی بہت بھاری چیز ہے, بہت مشکل ہے. ایسی بات نہیں. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ زندگی کے راستے میں روزمرہ کی زندگی کو ہم اللہ کی مرضی میں بدل سکتے ہیں. ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اسے اختیار کرنا, ہر وہ کام جو اللہ کو نہ پسند ہے اسے چھوڑنا ہی استقامت ہے. آخر میں ایک بات بتلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندوؤں کا ایک تہوار ہے. ہندو غیر مسلم اس کو منانے کا طریقہ عجیب ہے کہ پٹاخے پھوڑ کر, شور مچا کر, آوازیں لے کر, بے شمار ان کے خوشیوں کے طریقے, خوشی منانے کے طریقے, عید منانے کے طریقے الگ الگ ہیں. لیکن ہم میں سے بعض غافل نوجوان کہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں دوستی کی وجہ سے
یا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا ان کے سماج اور معاشرے میں سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے ہمارے بعض لوگ بعض مسلمان ان کے ساتھ مل کر خوشی منانے لگتے ہیں. یہ ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے. ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے بہت غلط ہے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ پٹاخے پھوڑنے میں شور مچانے میں ناچنے میں گاڑی وغیرہ چلانے میں ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے جو نقصان ہوگا اس سے اللہ رب العزت کبھی پسند نہیں کریں گے. ہماری شریعت دیکھی کتنی پسندیدہ آسان اور نرالی شریعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو بندہ کچی پیاز اور لہسن کھائے وہ فوراً مسجد میں نہ آئے, اس کی بھوک ختم ہونے کے بعد مسجد میں آئے. کچی پیاز اور لہسن کھانے والے کو مسجد میں آنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور یہ بھی فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم, کہ انسان جس بات سے تکلیف محسوس کرتا ہے اس سے ملائکہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. کہ بو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس بو سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک معمولی سی بو کسی بھی تکلیف دینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اگر ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں شور مچاتے ہیں ناچتے ہیں تو یہ عقیدے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے تو غلط ہے, لیکن ایک اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بالکل ناپسند ہے. اگر پٹاخے پھوڑتے ہیں تو اس کی تکلیف عورتوں کو ہوتی ہے, بچوں کو ہوتی ہے, پرندوں کو ہوتی ہے. پرندے بھی بیچارے پریشان رات بھر گزارتے ہیں اور پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے فضائی آلودگی اور فضا جو موسم ہے اس میں بھی اثر ہوتا ہے. اس طرح اسلام نہ عقیدے کے اعتبار سے اس کو پسند کرتا ہے نہ اخلاق کے اعتبار سے اس کو پسند کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایسے تہواروں میں اپنے آپ کو الگ رکھیں, ایسے کسی کام میں شریک نہ ہو جس سے یہ محسوس ہو کہ مسلمان بھی ان کی خوشی میں شریک ہوئے, یا مسلمان بھی وہ جو لوگ کر رہے ہیں پٹاخے پھوڑنے میں شور مچانے میں ہم مسلمان بھی شریک ہو جائیں گے تو ہمارا اثر کیا ہوگا, ہمارے دوسرے لوگ ہم سے کیا متاثر ہوں گے, ہمارے تعلق سے اور ہمارے اسلام اور شریعت کے تعلق سے کیا گمان رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندگی میں رکھیں دین پر قائم رکھیں, استقامت عطا کرے, ہر اس کام سے اللہ ہمیں دور رکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے, ہر اس کام کو اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسے وہ پسند کرتا ہے. جو ہم میں سے جو بندہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگی استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ چلے گئے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمر أعداءك. اللهم دمر أعداءك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.